اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے، اے اللہ اگر یہ قرآن یعنی واقعی حق یعنی سچی حقیقت ہے تیری طرف سے تو پھر برسا تو ہم پر پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر عذاب علیم یعنی دردناک عظیم۔ تو وہ کافر اتنے آگے بڑھ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے میں کہ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو ہم پر تو برسا دے پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب۔ آج ہم کریں گے 32 سے 36 آیت نمبر 32 سے 36 تک سورہ الانفال، پارہ نمبر 9 قال الملا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جب کہ تم اے نبی موجود ہو ان میں، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا ان کو جب کہ وہ کرتے ہوں استغفار بھی، یعنی ایمان والے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور اے نبی اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے ان کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ ہم عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک نہیں دیں گے جب تک استغفار کرنے والے لوگ بھی ان میں موجود ہوں۔ یستغفرون۔ آیت نمبر 34 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہیں عذاب دے ان کو اللہ جب کہ وہ روک رہے ہوں راستہ مسجد حرام کا، جبکہ نہیں ہیں وہ اس کے متولی یعنی جائز اختیار والے، نہیں ہیں ان کے متولی جائز اختیار والے مگر اہل تقوی، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کے جائز متولی ہیں، لیکن اگر اکثریت ان کی نہیں جاننا چاہتی، نہیں سمجھنا چاہتی اس بات کو۔ آیت نمبر 35 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور نہیں ہوتی ان کی صلاۃ یعنی نماز کافروں کی بیت اللہ کے پاس علاوہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے، تو مزہ چکھو اب عذاب کا بدلے میں جو تم نے کفر کیا، انکار کیا دین حق کا۔ آیت نمبر 36 ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا إلی جہنم یحشرون۔ یعنی یقیناً وہ لوگ جو کفر کیا، انکار کیا دین حق کا، جنہوں نے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال میں تاکہ روکیں لوگوں کو راستے کے اللہ کے راستے سے، یعنی روکیں، اس میں وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے مال وہ، پھر ہو جائیں گی آخرکار یہ سب کوششیں ان کی باعث ناکامی، باعث حسرت، ناکامی کا سبب، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا دین حق کا، لائے جائیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر۔ وہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے جنہوں نے انکار کیا دین حق کا، اور آخرکار وہ لوگ ناکامی اختیار کریں گے۔ اس طرح آج ہم نے سورہ انفال 8ویں صورت ہے، اور ہم نے آج اس کے 32 سے 36 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، یہی دین حق ہے، یہی راستہ حیات ہے، رابطہ زندگی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو انہوں نے کر کے دکھایا۔
یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برسوں میں، ان کے نبوت کے 40 برسوں میں نازل ہوا، اور اس طرح وہ یہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور کفار کو اور مشرکین کو دین کی طرف مائل کرتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ تو ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید آرام سے سمجھ کر، معنوں کے ساتھ ایک ایک آیت سمجھ کر پڑھنی چاہیے، اور اپنے دین میں، اپنے زندگی میں نافذ کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔